نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار انبیاء سرور کائنات حبیب کردگار شاہنائے ازل کے شاہکار اقلیم قدسیت کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد مقتدر سامعین، قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. 18واں پارہ ہے، ابتدائی آیت مبارکہ. فرمایا تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے، مومنین فلاح پا گئے، مومنین کامیاب ہو گئے. مومن ہے کون؟ ہم سادہ سی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آنا انسان مومن ہو جاتا ہے. حدیث پاک کی طرف اگر ہم چلیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی الایمان بضع و سبعون شعبہ، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے جو سب سے افضل شاخ ہے فرمایا قال لا الہ الا اللہ. جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ سب سے اعلیٰ شاخ پہ فائز ہو گیا. یعنی جو ایمان لے آیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل شاخ پہ قائم ہو گیا. اور فرمایا اس میں سے جو ادنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اور ادنا یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا. اور فرمایا جو شخص اس پہ قائم ہو گیا وہ فلاح پا گیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے قال بینما رجل یمشی بطریق فوجد غصن شوق فالآخر فشکر اللہ له فغفر له. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تکلیف دہ چیز جو ہے، چھوٹی سی تکلیف دہ چیز، کوئی تینکا، کوئی پتھر، کوئی ٹہنی رستے سے ہٹانا. فرمایا قال بینما رجل، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا رستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے.
کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، کوئی خاردار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھایا اور سائیڈ پہ کر دیا۔ فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے پہ مسکراتا ہے، اور فرمایا فغفر لہ، اس بندے کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بیان کی گئیں، ان میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ دوسری حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس کو کسی شخص سے محبت نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ فرمایا یہ سب سے پہلی چیز ہے، جس نے اس چیز کو پا لیا اس نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیا۔ دوسری چیز فرمایا اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، فرمایا اس کا وہ محبت کرنا، وہ پیار کرنا، اس سے الفت کرنا فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، دنیاوی مال کا حصول نہ ہو۔ اور فرمایا تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ کفر سے نکلنے کے بعد، پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، تو فرمایا کفر سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح خود اپنے آپ کو آگ میں پھینک دینا۔ فرمایا جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں اس نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں۔ اب ہمارا چونکہ موضوع ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو ایمان لے کے آیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور فرمایا جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور فرمایا جس نے لغو کاموں سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا کہ یہ کام لغو ہے، بات لغو ہے، تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا جس نے لغو کام سے اعراض کر لیا، لغو بات کہنے سے منہ پھیر لیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ اور فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ پورا جو تسلسل ہے آخر میں جا کے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، زکوٰۃ دینے والا، نماز پڑھنے والا، ایمان لانے والا، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم الوارث، ایک پورا تسلسل ہے، اور آخر پہ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت کے وارث بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اکٹھے ایک ساتھ چل رہے ہیں، یعنی حضرت حشام، حضرت عمر فاروق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ ہم اکٹھے چل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبت کرتا ہوں اور پھر بڑھ کے آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تیرا ایمان ایمان کامل ہی نہیں۔ کچھ لمحہ گزرا،
فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے، کہ یعنی ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، اولاد سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، آباء و اجداد سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، تعلیم و تعلم سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ جب انسان ان تمام چیزوں سے نکل کر حضور سے محبت کرتا ہے پھر اس کا ایمان کامل بن جاتا ہے، پھر اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد میں حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من ابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی لالچ نہیں، دنیاوی غرض نہیں، دنیاوی مال کا حصول نہیں، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور فرمایا جس نے آپس میں بغض رکھا، آپس میں محبت نہیں بلکہ بغض رکھا، اور وہ بھی کس کے لیے رکھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مال کا حصول نہیں تھا۔ اور وآتا للہ، اور فرمایا اگر اس نے کسی کو کوئی چیز دی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دی، کسی کو کوئی پیسے دے دیے، کسی جگہ پہ کوئی خیرات کر دی، تو فرمایا اس میں بھی فقط اللہ کی رضا تھی۔ ومنع للہ، اور اگر اس نے کسی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی کوئی اس کے پاس سوالی بن کے آیا اور اس نے اس کو کوئی پیسہ نہ دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس کو پیسہ دیتا یہ کسی ایسی لغو کام، نشے پہ خرچ کر دیتا یا کسی لغو اور فضول کام میں خرچ کر دیتا، فرمایا وآتا للہ ومنع للہ، فرمایا جس میں یہ چار چیزیں شامل ہو گئیں، من احب للہ، محبت اللہ کی رضا کے لیے، وآتا للہ، بغض اللہ کی رضا کے لیے، وآتا للہ، اور فرمایا کسی کو کوئی چیز دی اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور فرمایا اپنا ہاتھ روک لیا اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، فرمایا تحقیق وہ ایمان میں کامیاب ہو گیا ہے، اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں معاشرہ میں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے ساتھ بستے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبت کرنا فقط اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے، دو دوست ملے تو فقط اس نیت سے ملے کہ اللہ کی محبت شامل حال ہو جائے، اللہ کی خاص نظر ہو جائے، اور فرمایا اگر وہ دو دوست جب جدا ہو جائیں تو ان کا جدا ہونا بھی اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے، فرمایا ان کا ملنا اور ملنے کے بعد جدا ہو جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو فرمایا ان کا ایمان بھی ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گیا کون؟ ایمان لانے والا، جو ایمان لے کے آیا اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ۔ فرمایا جو ایمان لے کے آیا اور ایمان لانے کے بعد پھر تصدیق بھی کی، اور پھر جب تصدیق کر لی ایمان لانے کے بعد، فرمایا وہ اپنے ایمان میں کامل ہو جاتا ہے اور اس کا یقین عین الیقین بن جاتا ہے کہ جب وہ ایمان لے کے آیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، پھر آ کے نماز میں کھڑا ہوا تو نماز میں کھڑا ہونا اس کا کوئی دنیاوی حصول نہیں، فقط اس لیے آ کے کھڑا ہوا کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اس کی نماز میں خشوع تھا اور اس کے جسم پہ کپ کپی طاری تھی،
والذین هم عن اللغو معرضون. اور فرمایا جب اس نے کوئی کلام کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیاء اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ کام کی بات ہو تو کرتے ہیں وگرنہ خاموش ہی رہتے ہیں. تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کوئی بھی لغو کام، فضول گفتگو، فرمایا وہ نہیں کرتا، کوئی بھی لغو گفتگو نہیں کرتا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا زکوٰۃ دینے میں وہ بڑی جلدی کر دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور فرمایا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث بن جائیں گے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے ایمان میں مزید پختگی ہمیں عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.